بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں اعتکاف کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک واجب، نمبر دو سنت، نمبر تین نفل۔ نمبر ایک واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو کسی نے نظر مانی ہو، منت مانی ہو کہ میں اعتکاف کروں گا میرا فلاں کام ہو جائے، اس کے منت کو پورا ہونے کے بعد وہ اعتکاف کرنا وہ واجب ہو جائے گا۔ سنت معقدہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت معقدہ ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ نمبر تین نفل، یعنی آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں آپ اعتکاف کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کا اعتکاف شمار ہو جائے گا۔ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اعتکاف کے لیے شرائط کیا ہیں؟ اس کے لیے چند شرائط ہیں کہ انسان کا کسی بھی شخص نے بیٹھنا ہے تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے، جنابت اور حیض و نفاس سے عورت کا پاک ہونا ضروری ہے، اور عورت نے گھر میں اگر اعتکاف کرنا ہے تو اس کا گھر میں ایک علیحدہ کمرہ اعتکاف کے لیے علیحدہ جگہ کا ہونا ضروری ہے، اس میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چند شرائط ہیں اعتکاف کے لیے، یعنی جس نے اعتکاف کرنا ہے وہ ان شرائط کو پورا کرے۔ اب اعتکاف میں بیٹھ کے بندہ کر کیا سکتا ہے؟ یعنی ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ اب منع کیا کیا ہے؟ دنیاوی گفتگو کرنا، کاروبار کے معاملات میں بات چیت ضرورت سے زیادہ کرنا، اور مسجد سے باہر نکلنا بغیر ضرورت کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے چلتا آ رہا ہے، بلکہ ان سے بھی پہلے ہے، اور یہ سنت ہے۔ جو بیٹھتا ہے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی گفتگو سے بچتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ وہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے اس کا تعلق جو ہے وہ رب تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، دنیاوی جو تعلقات ہیں اس کے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور 10 دن جو ہے وہ عبادات کرتا رہتا ہے۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ 20 رمضان المبارک جو ہوتا ہے، 20واں جو روزہ ہوتا ہے، وہ مسجد میں آ کے افطار کرنا، اور جب تک عید الفطر کا چاند طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک مسجد میں رہنا، یہ اعتکاف کا ٹائم ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں۔ ہجرت کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ہجرت سے پہلے بھی آپ اعتکاف فرماتے، لیکن وہ غار حرا میں ہوا کرتا، کبھی 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری دنوں میں ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، حضور وصال فرما گئے۔ یعنی حضور نے اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا بلکہ ہر سال اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کے ساتھ ساتھ شب قدر کی بھی تلاش کرنی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات کی، ساری عبادات کرتا رہا، ساری رات عبادات میں گزار دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بڑی فضیلتیں ہیں اعتکاف کی۔ حضرت سید زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من اعتکف عشرا رمضان، فرمایا جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، فرمایا کان کحجتین و عمرتین، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، جو بندہ آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ 2 عمرے اور 2 حج مقبول اسے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، جامع صغیر میں روایت ہے، فرمایا من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دن کا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اب جو بندے اعتکاف نہیں کر سکتے،
کاروباری معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، سفر کے معاملات ہیں، آنا جانا ہے کہیں، یا ان کے گھر میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس کام کو سر انجام دے، اب وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ اعتکاف نہیں بھی کر سکتے نا تو کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادات زیادہ کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے مسجد میں آ کے قیام کیا کریں، اور آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔